چمکتا رہتے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو جذبہ بلالی۔ میرے محترم اور معزز ساتھیوں اور بزرگوں اور بھائی، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ کل کا جو دن ہم نے گزارا ہے، کل کا دن اپنے اندر ایک عظیم تاریخ لے کر بیٹھا ہے، عظیم کارنامہ لے کر بیٹھا ہے۔ وہ کارنامہ یہ ہے کہ یہی وہ دن کہ رمضان کا مہینہ اور 1947 15 اگست کے روز ہمارا وطن، جو وطن عزیز کو آزادی کا پروانہ ملا۔ یہ وہ وطن ہے کہ جس وطن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے امن کی خوشبو آتی ہے۔ اور یہ وہ وطن ہے کہ اس وطن کے علماء نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور قرآن کو بخوبی سمجھا ہے اور پوری دنیا کو سمجھایا ہے۔ آج آپ پوری دنیا کے جس حصے میں چلے جاؤ، جس خطے میں چلے جاؤ، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں چلے جاؤ، آپ کو وہاں پر ہندوستان کے علماء سے تربیت حاصل کیا ہوا اور تربیت یافتہ عالم اور امام آپ کو مل جائے گا، جو امت کی صحیح معنی میں خدمت کر رہا ہے۔ شیخ الاسلام فی العالم حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے آخری خطے میں گیا، آخری حصے میں گیا جس کے آگے دنیا ہی نہیں ہے۔ میں نے وہاں نماز پڑھی اور اس مسجد کے امام سے میں نے ملاقات کی، تو وہ امام اکابرین علماء دیوبند کا سپوت نکلا، اکابرین علماء دیوبند کا تربیت یافتہ ملا۔ تو میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العزت نے ہندوستان کے علماء سے اور بالخصوص علماء دیوبند سے وہ کام لیا کہ جس کی مثال دنیا قائم نہیں کر سکتی شاید۔ اور اسی ہندوستان کو جو آزادی کا پروانہ دلایا، یہی وہ اکابرین علماء دیوبند ہیں جنہوں نے جد و جہد اور اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کر کے، اپنا تن من دھن لگا کے اور سالوں سالوں جیلوں میں گزار کے اور ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں پہن کے اور پیروں میں بیڑیاں پہن کے اور سولی کے پھندوں کو سلامی کر کے
اور گولیوں کا نشانہ بن کے اور آگ دیکھتی ہوئی آگ میں چھلانگ مار کے اس وطن عزیز کو ناپاک اور غدار قوم برٹش سے آزاد کروایا۔ یہ وطن وہ وطن ہے جس میں سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا نبی سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا نزول ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس وطن عزیز کے اندر سب سے پہلا انسان اس دنیا کے اندر اتارنا تھا تو ہندوستان کی زمین پر اتارا۔ تو سب سے پہلا حق تو اس وطن میں مسلح ہوتا ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والوں کا ہے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والوں کا ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے والوں کا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس روح زمین پر جب تک اللہ 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 کہنے والا موجود رہے گا، اللہ اس دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ اور طرح طرح کے عمرا نے اس ہندوستان پر حکومت کی ہے اور کم و بیش مستقل 800 سال تک اس ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اور اس 800 سالہ مدت میں مسلمانوں نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنا کر پوری دنیا میں ظاہر کی۔ اور ہر مذہب والا اپنے اپنے اختیار سے زندگی گزارا۔ کوئی تفریق نہیں، تمام اقلیتیں اور اکثریتیں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ سناتن دھرم والا اپنے اپنے مذہب کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، عیسائی اپنے اپنے اعتبار سے زندگی گزار رہے ہیں، سکھ اپنے اپنے اعتبار سے زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے مذہب کے تحت زندگی گزار رہے تھے۔ کوئی تفریق، کوئی جھگڑا، کوئی لوٹ مار نہیں۔ جب سے اس ہندوستان پر ناپاک قوم یہودیوں کی نظر پڑی، اس لیے کہ وہ تو مادر ذاتی چور ڈکیت تھے جنہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو پریشان کیا، نبیوں کو قتل کیا، اور میرے اور آپ کے آقا کالی کملی والے سید الانبیاء والبشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی تکالیفیں دی۔ اور یہی وہ یہودی ہے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو زبردست پریشان کیا، اور یہی وہ یہودی ہے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جھگڑے کروائے اور سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کروا دیا۔ ایک مسلمان اپنے سامنے دوسرے مسلمان کو شہید کر رہا ہے۔